تیری نام کو خدا نے، 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 تیری نام کو خدا نے بڑا بنایا، تیری نام کو خدا نے، سبحان اللہ، تیری نام کو خدا نے، تیری نام کو خدا نے بڑا بنایا، سبھی انبیاء کے سپنے، سبھی انبیاء کے سپنے تجھے محتشم بنایا، سبھی انبیاء کے سپنے تیرے سجدے میں خدا ہے، تیرے سجدے میں خدا نے بہت عمدہ تصویر آپ نے مقطع نہیں پڑھا وہی دیکھیں
بی آمنہ کے جوڑے کیا کیا آنا حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں بابے نہیں دیتا بلے سیدھا آئیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنانے کے لیے حضرت ترجمہ حافظ برداری تحصیل سب چورا وہ تو پھر علی برداری آپ کے سماعتوں کے حوالے بڑی رفتاری کے ساتھ آئیے ایک مکی ترجمان کرنے کے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارا چھکر میں شروع ہونے لگا امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان میں کچھ نشار پیش کر رہا ہوں یاد حسین میں دل یاد حسین میں دل سب کا مچل رہا ہے یاد حسین میں دل سب کا مچل رہا ہے یاد حسین میں دل سب کا مچل رہا ہے ہر ایک لبوں میں ان کا ہر ایک لبوں میں ان کا نغمہ مچل رہا ہے ہر ایک لبوں میں ان کا نغمہ مچل رہا ہے نکلے ہیں ابن حیدر دین نبی بچانے نکلے ہیں ابن حیدر دین نبی بچانے نکلے ہیں ابن حیدر دین نبی بچانے قدموں کی آہٹوں سے قدموں کی آہٹوں سے ارے رستہ مچل رہا ہے قدموں کی آہٹوں سے رستہ مچل رہا ہے پیاسے ہیں نم اصغر کربل کی سرزمین پر 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 لگنے کو ان کے لب سے لگنے کو ان کے لب سے ارے دریا مچل رہا ہے لگنے کو ان کے لب سے دریا مچل رہا ہے قدموں کی آہٹوں سے رستہ مچل رہا سے رستہ مچل رہا ہے خوبصورت
میرے سرکار کے فرمان کو دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں، فرمان کو دائیں بائیں جتنے بھی سرخان رسول ہیں سب نظر آئیں گے، اور ساتھ میں دائیں بائیں احترام کے ساتھ ساتھ تمام سورہ قرآن کی بارگاہ سرخان رسول کی بارگاہ میں یہ بھی افضل و گزارش ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں کرنا بھی کامیابی میں قریب بڑھتا ہے کہ دعائے کرم بہت کا خیال رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی کم ہے پروگرام کے بعد سات شام کے بعد لنگر کا بھی انتظام ہو اور پرمیشن بھی اس سے زیادہ پرمیشن بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی تاکہ مراد علی برکاتی صاحب سے ہماری سرکار میں تفصیل اٹھائے اور اپنے حاضر میں فرمائے۔
سرکار مجھے کر دے ایک جام لبادب سے تا حشر رہے سامی آبادی میخانہ اور کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اور ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں بو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع سالب ہے عالم تیرا پروانہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی ساری سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی ساری اور سجدہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نجرانا تو شمع سمت اور آباد کیا تم نے ویران تھا لے نوری آباد کیا تم نے ویران تھا لے نوری ارے آباد کیا تم نے ویران تھا لے نوری جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویران تو شمع سولت آپ کا ایمان تازہ ہو ماشاءاللہ بہت ہی کم وقت مبندل مفصل خطاب آپ حضرات نے مفتی صاحب کی زبانی سماعت فرمایا مفتی صاحب مجھے آپ کو بلکہ ہم سب کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے دکھ پانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے جب علامہ مفتی صاحب کے اس پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے حضرات آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہمارے درمیان رب اہل سنت کو شریف رکھتے ہیں خصوصی کا خطاب ہمیں جا رہا ہے اس سے قبل ہمیں جماعت اہل سنت کے ایک عظیم غور کوشران سارا رسول میں جانتا ہے بہترین تاریخ ہے اور بہترین صلاح رسول ہے یعنی یہ تو ہمارے ساتھ کو تمنا ہے کہ بھائی گئے حضور سلمان ملت کے اشعار یا تو رسول کے بنوانے کی تمنا ہے میں دعوت سفر دیتا ہوں کہ میں کرتا ہوں
حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی نبیہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلا تمہید میں آپ کو اول ذکر یہ بتا دوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یا چند منٹ کے لیے بس میں گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو الجھن نہ رہے اور ٹینشن بھی نہ رہے کہ ہم لوگ کہیں زیادہ ٹائم نہ لے لیں۔ مجھے وقت کا بڑا خیال ہوتا ہے اور حالات اور موسم کے تحت ہمارے صدر صاحب نے جنہوں نے پرمیشن لیا ہے، انشاءاللہ تھوڑا دیر پہلے دوسرے ہمارے قبلہ کریں گے تو سنبھال لیں گے اللہ کی ذات سے۔ تو کئی سالوں کے بعد ہم لوگوں کو مقامی علماء کو بولنے کا موقع ملا، ورنہ قاری ثناء اللہ صاحب کی قسمت ہے کہ انہیں پہ ہم لوگوں کو تناعت کرنا پڑتا تھا، باقی مقرر خصوصی یہ کئی سالوں کے بعد یہ ایسا موقع میسر آیا کہ ہم تمام لوگوں کو جو شہر کے ائمہ اور خطبہ ہیں ان کو پڑھنے اور بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت صورت یہ صاحب مزار کہ روحانی فیض و برکات ہے کہ انہوں نے چاہا کہ انسان ہم سب کو موقع بولنے کا دیا ہے۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت شریفہ پڑھی، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، کہ جس دن ہم ہر ایک جماعت کو اس کی امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امام سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں جو ائمہ اربعہ ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی جو تقلید کرتے ہیں، اور طریقت میں جن سے ہم بیعت ہو کر لیتے ہیں، جن سے ہم مرید ہو کر لیتے ہیں، تو شریعت اور طریقت یہ جو دو راستے ہیں تو یہ ہمارے امام ہیں۔ یعنی اگر ہم نے تقلید کسی امام کی تو ہم سے بات شریعت کے اعتبار سے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا۔ طریقت میں کسی اولیاء اللہ جو شرائط بتائی گئی ہیں ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا وہ شریعت کے امام ہوا، طریقت کے امام ہوا کرتے ہیں۔ محترم، یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگان دین، یہ صاحب مزار، آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ سرکار مل کر مٹی میں مل گئے، سرکار تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ صاحب مزار ایک بزرگ آج 21واں سالانہ ایک طور سے ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کر ایک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس بندے ہوا کرتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے دنیا میں ایسے کارنامے نمایاں کیے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، تو ہم اس دنیا سے ہماری روح تو نکلے گی لیکن ہمارے کام زندہ کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے حضرت کے زمانے کو دیکھا ہے، ان کے دور میں ہیں، ابھی مفتی اسماعیل صاحب کی جو تشریف لائے تو فرمائے کہ میں بہت اچھے سے جانتا تھا، میرے ساتھیوں میں سے میرے بھائی بھائی کی طرح ہوں۔ الحمدللہ آج بھی حضرت کی وہاں آفس ہے، حضرت کا لکھا ہوا ایک سلام ہے، جب پڑھتے ہیں تو حضرت کی بھی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے۔ سمجھ میں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، یہ جینا کھانا پینا یہ دنیا کی نشو و نمائش میں زیادہ نہیں پڑتے، بلکہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک ہے۔ امام
शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह जो नबी बन के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह की राह में जब निकले तो अपनी बादशाहत को छोड़ दिया, अपने ताज को, तख्त को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह की राह में जब वो निकले तो एक मरतबा हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना लिबास बदलकर, जो औलिया अल्लाह होते हैं वो जाहिर नहीं किया करते, खुद बखुद मालूम चल जाता है, चेहरा देख कर पता चल जाता है कि ये अल्लाह का वली है। हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह लिबास बदलकर, भेष बदलकर अब्दुल्लाह बिन मुबारक की बारगाह में पहुंचते, सलाम करते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने पूछा, तुम शफीक बल्कि को जानते हो? कहते हैं जी हुजूर, बताया नहीं कि मैं ही हूं। कहते हैं जी हुजूर जानता हूं। कहने लगे बताइए उनके असहाब का क्या मामला है? तो हजरत शफीक बल्कि कहते हैं हुजूर, जब उनके असहाब को मिलता है तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं ये तो हमारे दर के कुत्ते भी किया करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बताया नहीं कि मैं शफीक हूं। उन्होंने कहा कि हुजूर बताइए फिर क्या करना चाहिए? तो लोग कहने लगे कि मिल जाए तो दूसरे को दे देना चाहिए और ना मिले तो सब्र कर देना चाहिए। अल्लाह, ये औलिया अल्लाह होते हैं, ये सूफिया की जमात होती है। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह दरियाए दिजला के किनारे बैठे हुए एक फटा हुआ कपड़ा सिल रहे थे। उनके जमाने का एक दोस्त का गुजर हो रहा था, उसने देख लिया, पहचान लिया कि ये इब्राहिम बिन अदहम है। ये कभी वक्त के बादशाह हुआ करते थे, इनके वहां हजारों नौकर हुआ करते थे, अच्छा मकान था, शाही महल था। कहने लगे इब्राहिम तुमने क्या खोया, क्या पाया, तुम्हें अंदाजा है? कभी तुम बादशाह रहा करते थे, कभी तुम्हारे गुलामों की लाइन लगी रहा करती थी, आज तुम एक कपड़ा पाए, वो भी सुई और वो भी कपड़ा फटा हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, और ये वाकई आपको तफसीर रूहुल बयान की 30 नंबर जिसे मिलेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सुना आपने सुई को दरिया में डाल दिया और कहा ऐ मछलियों मेरी सुई को वापस किया जाए, समंदर की जो मछलियां थी वो अपने मुंह में सोने की सुई लेकर इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में हाजिर होती। आपने कहा नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक पानी से मछली निकलती है और अपने मुंह में एक सुई जो कि इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी, उसको लाकर पेश कर दिया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि मैंने ये पाया है, मैंने ये पाया है। यानी कि जो औलिया अल्लाह है या औलिया अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं वो कुछ खोया नहीं करते हैं, बल्कि उनके दर से पाया करते हैं। आप आजमा लीजिए, आप मुसीबत में हैं या गौस हर मदद जब कहते हैं तो इत्मीनान मिलता है या नहीं मिलता? जब परेशानी में होते हैं या अली मुश्किल कुशा कहते हैं, आपको ताकत मिलती है या नहीं मिलती है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने की बात है, एक बहुत गुनाहगार शख्स था। वो आपकी बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैं गुनाह भी करता हूं लेकिन मुझे अजाब का खौफ है, आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए कि मैं गुनाह भी करता रहूं और मुझ पर अजाब भी ना हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस शख्स से कहा कि जब तुम गुनाह करने का इरादा करना तो तू सोच लेना कि मैं अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा अरे बुजुर्ग, अगर मैं अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ नहीं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या, जिंदा कैसे रहूंगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है कि जब तुझे पता है कि रिज़्क़ का मालिक खुदा है, उसके दिए हुए रिज़्क़ को तू खाता है, दिए हुए पानी को पीता है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और गुनाहों से बाज आ जा। उसने कहा हुजूर ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ दूसरा बता दीजिए। कहने लगा हुजूर कुछ दूसरा आसान बताइए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जब तू गुनाह करने का इरादा करे तो तू सोच लेना कि आज से मैं अल्लाह की जमीन पर नहीं रहूंगा, कदम नहीं रखूंगा। उसने कहा हुजूर
اگر میں اللہ کی زمین پر نہیں رہوں گا تو میں کہاں رہوں گا؟ ساری کائنات کا مالک خدا ہے، پوری زمین خدا کی ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تجھے پتا ہے کہ تو اللہ کے دیے رزق سے کھاتا ہے، اس کی زمین پر رہتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اور گناہوں سے باز آ جا۔ اس نے کہا حضور یہ نہیں ہو پائے گا، کچھ تیسرا بتا دیجیے، آسان والا ذرا بتائیے۔ آج لوگ ہوتے نا مولانا مولویوں سے ویسے ہی بیان سنتے جس میں ان کا بینیفٹ میں فائدہ ہے، اگر وہاں کوئی بیان کر دیے کچھ کہہ دیے تو بیکار ہو جاتے، یہ حقیقت یعنی ہے۔ اس نے کہا حضور کچھ آسان بتائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں تیرا خدا تجھے دیکھ نہ پائے۔ اس نے کہا حضور اس کی شان علیم الخبیر ہے، وہ ساروں کی خبر رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، میں کہاں جاؤں گا چھپ کر؟ وہ تو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تجھے پتا ہے کہ تو کالی کوٹری کے اندر بھی گھس کر اس کے اندر بیٹھ کر گناہ بھی کرے گا تو تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات تو گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور یہ نہیں ہو پائے گا، کچھ اور بتا دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب نکیر آئے، جب حضرت اسرائیل آئے تیری روح نکالنے کے لیے تو ان سے مہلت مانگ لینا کہ ابھی میری روح نہ نکالو، میں کچھ اچھے کام کر لوں، بعد میں میری روح نکالنا۔ اس ہنسنے لگا، کہنے لگا حضور کبھی ایسا ہوا ہے کیا کہ ملک الموت آئے ہو روح نکالنے کے لیے اور وہ کسی کی درخواست کسی کی بات کو سنے ہو، اس کا وقت پورا ہوا، اللہ کا حکم ہوا، وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تجھے پتا ہے کہ موت برحق ہے اور یہ وما تدری نفس بأي أرض تموت کے بغیر کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی روح کہاں نکلے گی، تو تجھے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور گناہوں سے باز آ جائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، کچھ اور بتا دیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تیری روح نکل جائے گی تیرے عزیز و قریب جو ہے وہ تجھے درد میں لٹا دیں گے، تدفین کے بعد جب نکیرین آئیں گے اور اس سے سوالات کریں گے تو تو ان سے مہلت مانگ لے گا، کہنا کہ ذرا خیر دیا جائے، میں سیکھ کر دوبارہ زندگی پانے کے بعد آ کر جواب دوں گا۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا اور یہ بتایا۔ آج تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ان صوفیہ کے طرز سے، ان بزرگان دین کی بارگاہ سے ہمیں اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی آئے اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، وہ بیچارہ آیا ہے ایک مقصود کے تحت آیا ہے، آپ محبت سے اس کی اصلاح کیجئے، اگر اس کی قسمت میں اصلاح ہے تو ضرور اسی کر جائے گا۔ یہی پیغام ان اکابرین بزرگان دین کی خانقاہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی کہ ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے یہ چاہے کھائیں چاہے نہ کھائیں لیکن اپنے دسترخوان کو دراز کر دیا کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصود اور جو ان کا مشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ آج پھیلانے طریقت کا جلوہ ہے جس کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ وہی اصل ہے، جبکہ شریعت نے یہ شرائط رکھی ہے کہ اگر کسی پیر طریقت کے اندر 4 شرائط پائے جائیں تب آپ اس سے مرید ہوئیے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا جبہ اور دستار لمبے ہیں بڑے ہیں جس کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جڑے ہیں سب سے بڑا پیر وہی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، میں ان سے سلمانی کے موقع پر یہ آپ کو محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ بیعت ہو کسی کی بارگاہ میں پہنچے تو شریعت کی یہ شرائط میں سے ہے کہ آپ دیکھیں وہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا نہیں ہے، صاحب علم ہے یا نہیں ہے۔ وہ اگر صاحب علم نہیں ہوگا تو وہ خود تو اپنی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ اپنے ساتھ آپ کو بھی پریشان کر کے رکھ دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر شریعت نے جو 4 شرائط رکھی ہیں ایک پیر کامل کے اندر وہ پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کی بارگاہ میں زیادہ لوگ جاتے ہیں کس کی بارگاہ میں کم لوگ جاتے ہیں، کم اور صحیح تعداد کا فیصلہ ہمارا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اصل تعداد تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، اصل تعداد تو وہ ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آج لوگ سب اپنے اپنے پیروں کی تعریف میں قصیدے گاتے رہتے ہیں, خوب تعریف کرتے ہیں, جلسہ ہوتا ہے سرکار کے نام سے پیران طریقت کی خوب واہواہی کرتے ہیں, علماء کے ایک دوسرے کی خوب واہواہی کرتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں. سیرت النبی کے نام سے جلسہ, فلاں شخص ایسا, فلاں شخص ایسا. ہمیں اولیاء اللہ کی صرف کرامت پہ ہی ڈپینڈ نہیں رہنا, بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصود کیا تھا, انہوں نے کام کیا کیا ہے, زمینی سطح پر انہوں نے کیا کام کیا ہے, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں بزرگوں سے وابستگی ہونا چاہیے, ان سے محبت ہونا چاہیے. لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب کی تعبیر بہت اچھی ہے, چلو اسی کی بارگاہ میں, اگر ایک کی اثر نہیں کی تو دوسرے کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے. اے عزیزان ملت اسلامیہ, آپ قرآن شریف پڑھیے, سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اس کو سورہ شفا بھی کہا ہے, سورہ شافی کافی اور واقعی بھی کہا ہے. آپ اس کی تلاوت کیجئے, آپ پانی پیدا کیجئے, یا کسی بزرگ جو عالم دین ہو آپ اس کی بارگاہ میں جائیے, وہ قرآن کے صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ تلاوت کرے گا, اس میں درد کرے گا, اللہ اس قرآن کی برکت سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا. یہ اکابرین کی جماعت جو ہوتی ہے, یہ بزرگان دین کی جماعت جو ہوتی ہے, ہمارے سلف خلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ تمام آنے والوں کی جو ان کی بارگاہ میں آتے تھے ان کا وہ بڑا ادب کیا کرتے تھے, احترام کیا کرتے تھے. خود سید سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں, لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بزرگ عاشق رسول اللہ مجدد, جب ان کی بارگاہ میں آتے کوئی سید زادے پہنچتے تھے تو عادت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج ہمارے پاس کوئی سید صاحب لوگ ان کا ہنسی مذاق اڑا دیتے ہیں. نہیں, آل رسول کا احترام کیجیے, بزرگوں کا ادب کیجیے. جب بھی کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں, اور کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے دل کو قابو میں رکھیں. بس انہیں چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 21واں سالانہ عرس حضرت علامہ الشاہ محمد سلمان صاحب مصباحی علیہ رحمۃ الرضوان کا مکمل ہو رہا ہے. حضرت کا وصال 6 فروری 2005 میں ہوا تھا. ہمارے بہت سارے احباب یہاں موجود ہیں جو حضرت کی انہوں نے براہ راست صحبت کی ہے. جیسے کہ ہمارے دیکھے بیٹھے ہوئے ہیں الحاج انصر صاحب, شکیل صاحب ہیں, وہ اجمل احمد صاحب غوری چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, گوڑا سے آئے ہوئے, اسلم احمد غوری وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور بھی مقام پر ہیں, اور ہمارے جاوید صاحب اور دیگر احباب حافظ رشید صاحب ہیں, الیاس بیگ صاحب ہیں, تمام احباب ہیں جن کا میں نام فردن فردن کیسے ہوں. لیکن یہ حضرات نے باقاعدہ طور پر حضرت والا کی زندگی کو دیکھا ہے. ہم بزرگوں کی کرامات, ان کی عادات, ان کے اخلاق, ان کے اطوار, ان کا زہد, ان کا تقویٰ, ان کا علم ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. لیکن جس شخصیت کی عرس میں ہم آپ شریک ہیں ان کی زندگی کو براہ راست آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تو جو دیکھا ہے اور وہ آج بھی وہ یقین, وہ اعتماد, وہ محبت, وہ نسبت موجود ہے. اصل یہ کہتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا لیکن اپنے نقوش پاک کو چھوڑ کر کے چلا گیا, اور آج اسی راستے پر چل کر کے لوگ حضرت علامہ شاہ محمد سلمان صاحب کو کی بارگاہ میں خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت و جماعت امام بلی آپ نے قائم کیا 1988 میں, 1988 میں مدرسے کا قیام سرزمین امام بلی میں عمل میں آیا. حضرت والا وہاں 10 سال مسلسل سرزمین امام بلی میں رہے. یہ حافظ ثناء اللہ صاحب جو ان کے شاگرد رشید ہیں, یہ پکے عزیزی ہیں, سمجھ لیجیے. یہ ایسے عزیزی ہیں کہ
سب ایک طرف یہ ایک طرف انہوں نے صحبت لی ہے. وہاں پر ایک مختصر سا مسجد میں ایک کمرہ ہے, حجرہ ہے, بہت مختصر سا, ایک لیٹنے کی جگہ ہے اور حضرت کی کتابیں ہیں, مصلی وغیرہ وغیرہ. 10 سال اسی حجرے میں آپ نے زندگی کو تمام کیا اور آپ رضائے چلہ مجاہدات, بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, بچوں کی اصلاح, اسی میں زندگی تمام کرتے رہے. اور اس کے بعد میں 98 میں سرزمین میسور کے تمام چاہنے والے, محبت کرنے والوں نے مطالبہ کیا اور وقت کی ضرورت تھی, اس وجہ سرزمین میسور میں آپ تشریف لائے اور یہاں پر آفس کا قیام 99 میں عزیزیہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا. الحمدللہ آج 26 سال ہو گئے اس ٹرسٹ کو قائم ہوئے اور اس تاریخ سے لے کر کے اور آج تک کے الحمدللہ وہ ٹرسٹ باقاعدہ طور پر متحرک اور فعال اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس ٹرسٹ کا باقاعدہ طور پر گورنمنٹ میں ATC ایگزمپشن اور آپ کے ادارے کا IT ریٹرن ہوتا ہے. ہم ایسا ادارہ انہوں نے دیا جس کو ہم گورنمنٹ کے تھرو, گورنمنٹ کے معیار کے مطابق الحمدللہ وہ ادارہ آپ کا کام کر رہا ہے. اسی کے زیر تمام عزیزیہ اسکول یعنی AT نرسری ہائر پرائمری اینڈ ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا. 2007 میں اس کا جلسہ ہوا اور اس کے بعد میں 9 میں کمپاؤنڈ الحمدللہ تعمیر ہوا اور اس کے بعد 12 میں یہ مدرسے اسکول کا قیام عمل میں آیا, جس میں ہمارے تمام رفقا اس میں ساتھ تھے اور اس میں خاص طور سے گووا کے اور منگلور کے اور دیگر احباب میرے ساتھ, انہوں نے شانہ بشانہ رہ کر کے میرے کام کو آگے بڑھایا. اور شہر میسور کے جن احباب محبت کرنے والے ہمارے عالی جناب ریاض پاشا صاحب, الیاس بیگ صاحب جی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بہت چہیتے ہیں, یہ جتنا مجھے چاہتے میں بھی اتنے ان کو چاہتا ہوں. اور بہت سارے احباب ہیں, سہیل بیگ ہے وغیرہ وغیرہ ہیں. یہ تمام حضرات نے ہمارے ادارے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت کا ادارہ تعمیر و ترقی میں آگے بڑھے. الحمدللہ اس کے بعد میں ہمارے تمام چاہنے والے آج بھی موجود ہیں اور وہ بہت محبت کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارا اور تمام لوگوں کا رشتہ صرف محبت کا ہے, اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے, صرف محبت کا رشتہ. میرے شیخ نے فرمایا بیٹا جہاں تمہیں محبت مل جائے وہاں اپنے دامن کو پھیلا دینا اور جہاں محبت نہ مالے سمیٹ لینا اور اس کے علاوہ اور کوئی مشرب مت رکھنا. آج بھی میں اسی طرز پہ زندگی کر رہا ہوں. جناب شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت عاشق ہیں, اکثر یہ سندر میں روتے رہتے ہیں, ان کا یہ محبت ہے, ان کا یہ عالم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, اس کے بعد میں آپ کا محبوبیہ پیر مکان میں الحمدللہ ناچیز نے جامعہ سلمانیہ خاتون جنت یہ AT اسکول قیام عمل میں آیا. آفس رواں رواں ہے اور آج خدا کا شکر ہے کہ حضرت کی وصال کے موقع پر, اس کے موقع پر ایک میٹھا ہیلتھ کیمپ کا قیام عمل میں 3 سال سے مسلسل آ رہا ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں مریض استفادہ حاصل کر رہے ہیں, جس میں مختلف اس امراض کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ماہر امراض ڈاکٹر موجود رہتے ہیں اور وہ بھی جو بھی میڈیسن لکھتے ہیں وہ میڈیسن ادارے کی جانب سے, ہمارے محبت کرنے والوں کی جانب سے وہ باقاعدہ فری ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے اور آنکھوں کا چیک اپ کے ساتھ ساتھ ان کا آپریشن بھی کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے عالی جناب جمشید صاحب عبدالغفار, عبدالحفیظ صاحب ریلوے, ابین نعمان صاحب, عبدالجبار صاحب, تنویر صاحب چکملو, بہت سارے احباب ہیں جو بہت شانہ بشانہ میرے ساتھ رہتے ہیں اور آج بھی الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اگر حضرت کا یہ ادارہ ان کی اخلاص پر, ان کی محبتوں پر اور سچائیوں کے ساتھ اگر اس کی بنیاد نہ ڈالی ہوتی تو آج یہ ادارہ اتنا پروان نہ چڑھتا. یہ ان کی صداقت ہے, ان کی سچائی ہے, ان کی سچی محبت ہے. اللہ نے قبول کیا اس ادارے کو. آج وہ ادارہ تمام قسم کی مشکلات ہونے کے باوجود بھی اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب مستقل دیکھیے
ये हमारे अजीजिया के बाहिसियत अजीजी भी हैं और आप बाहिसियत सदर मुदर्रिस के इनियात का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कसियों साल से। और इनसे पूछिए कि हमारे इदारे में किस तर्ज की म्यार है दीन का, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक अगर बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो उर्दू का आलिम दीन बन सकता है। ये बाकायदा तौर पर और दर्स कुरान की तालीम होती है 1 घंटा मुसलसल सारे बच्चों के लिए। तो ये सारे काम हो रहे हैं। काम गिनाओ तो बहुत कुछ है। बहुत सारे हमारे चाहने वाले देखते हैं कि मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, कितना मसरूफ रहता हूँ, एक के बाद दीगर एक के बाद दीगर। लोग कहते हैं हजरत आप कैसे कर रहे हैं आखिरी? हमने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई करवा रहा है मुझसे। इंसान की बस की बात नहीं है। वसाइल भी होना, जराए भी होना, आमदनियात भी होना, काम भी होना, मामलात भी होना, ये आसान नहीं है। मैं नहीं समझता हूं ये आसान है, लेकिन हाँ जब बड़े चाहते हैं खुदा का फजल होता है, उसके महबूब बंदे चाहते हैं इस नाकारे को आगे बढ़ाना है तो वो बढ़ाते रहते हैं और काम होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारा शहर मैसूर में अहले सुन्नत वल जमात का एक म्यारी और बेहतरीन इदारा ऐसा है जिसका कोई बदल नहीं है। मैं ये कह सकता हूं इसका कोई बदल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो बैठे हुए हैं करम फरमा, हमारे मुहसिन, हमारे मुरब्बी, हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती असगर अली साहब, ये आते हैं हजरत के मोहब्बत में और मेरी सरपरस्ती करते हैं। और ये सरपरस्ती ना करेंगे तो हजरत उनकी गिरफ्त कर लेंगे। असल मामला ये है क्योंकि ये बड़े हैं तो बड़े ही रहेंगे ना, मैं छोटा हूं तो छोटा ही रहूंगा ना। तो मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझे छोटा बना के रखिए और बड़े बन के रहिए, तब तो हमारी आपकी चलेगी, वरना छोटा नाराज भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती असगर अली साहब हमारे हर मामले में जब भी हम मशवरा करते हैं, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, जब भी कोई मामला करते हैं, बड़ी खूबसूरत रहनुमाई फरमाते हैं, बड़े दर्द के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं। और मैं अपने को फख्र महसूस करता हूँ कि हजरत वाला के कोई हम ऐसा मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला और भाई की हैसियत जो हजरत भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे और आप भी उतना ही मोहब्बत करते थे, वो अगर हजरत बज़ाहिर मेरे साथ नहीं है, रूहानी तौर पर उनका फैज़ है, लेकिन बज़ाहिर अगर कोई हमारे पास सरपरस्ती है तो अल्लामा मुफ्ती असगर अली साहब का है। याद रखें इस चीज को। मैं बाकायदा तौर पर बबांगे तो हर इन बात को कहता हूं, मैं कभी छिपाता कोई चीज नहीं। छिपने की कौन बात है कि इतरानस खुद बुगोयर न कि अत्तार बुगोयर की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अत्तार क्या बताएगा इत्र की तारीफ, इत्र तो खुद बता देती है कि मैं कैसी खुशबू रखती हूँ। तो मैं अपनी कैफियत क्या बयान करूं? अगर मेरे अंदर कोई खूबी और खामी है तो जाहिर सी बात है लोग देख रहे हैं और मैं लोगों के दिल के उजाले में और रात के अंधेरे में उनके साथ रहता हूं और लोग मुझे देखते हैं कि मैं कैसा हूं, क्यों हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजल फरमाए। मेरे शेख ने एक जुमला कहा था, मैं आज ये बात को मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। इलियास साहब, ये बात मेरे शेख ने कहा था, मैं रोता हूं जब ये बात कहता हूं। मैंने कहा था मैं अपने शेख से बॉम्बे की सरजमीन में था, मुरीदों का झुरमुट था, सुबह सादिक का वक्त था और नाश्ता वगैरह चाय वगैरह हो गई थी, तो मैं कुछ गमजदा सा था। हर आदमी अपनी जिंदगी को लेकर के गमजदा फिक्रमंद तो होता ही है, फितरी बात है। तो मैं भी तो मेरे चेहरे को देखा तो कहा क्या बात है? कहा क्या बात है? तो मैंने कहा कुछ नहीं हुजूर। कहा कि अच्छा बिल्ली का बच्चा बिल्ली से मुझसे मियाओ, मेरा ही बच्चा मुझसे मियाओ कर रहा है। ये जुमले उनके कहे कि जो अंदर है उसको बाहर निकाल दो तुम। तो मैं रोने लगा। कहा हुजूर उनको आखिर वक्त का मामला था और कमजोर। कहा हुजूर आपके बाद मेरा क्या होगा? आपके बाद मेरा क्या होगा? बर्जस्ता फरमाया बेटा जो मेरा हशर है वही तेरा हशर होगा, जो मेरा अंजाम है वही तेरा अंजाम होगा और जमीन के ऊपर तेरे मौके काम करेंगे जो तू चाहेगा वो होगा। लेकिन शर्त है नुफूस से उठकर काम करना, अपनी जात को न शामिल करना। अल्लाह का एहसान है जब उस रास्ते पर चलता हूं तो फुतुहात खलाइक का रास्ता सिलसिला चलता है और असबाब वसाइल ऐसे बनते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन होता चला जाता है। बहरहाल आज हमारे मुक़र्रिर खुसूसी, मेहमान खुसूसी और हमारे सरपरस्त अल्लामा मुफ्ती असगर अली साहब मौजूद हैं। उनके सामने मैंने चंद बातें ये कर दी, नहीं कहना चाहिए, वो खुद इससे ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि इनके सामने मैं कुछ बातें करूंगा तो वो सनद बन जाएगी, अगर झूठ होगी तो मेरी गिरफ्त हो जाएगी। जैसे कि मैंने अपने यहाँ जलसे में कहा था कि मैं बिरयानी खाने के लिए
میں کسی کی بریانی کھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں بلکہ کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میرا جنون ہے, میرا پاگلپن ہے, دیوانگی کی حد تک میں کام کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں رب کائنات جب تک تو مجھے اس زمین پر زندہ رکھے. میں آج حضرت علامہ شاہ محمد اپنے بڑے بھائی کے روبرو کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رکھے مجھ سے کام تو لیتا رہے, اور جب تک وہ زندہ رکھے ایسا کام لے لے کہ حضرت کا مشن آگے بڑھ جائے اور کہے گا کوئی میرے بعد کوئی دیوانہ تھا جو کچھ کر کے چلا گیا. تو میں بس اس دیوانگی کے تحت اپنا کام کر رہا ہوں. آپ حضرات کی دعائیں چاہیے. آپ حضرات کا پیسہ نہیں, پیسہ تو کہیں سے مل جائے گا, آپ دے دیں گے تو بھی, دوسرا دے دے گا تو بھی, لیکن آپ حضرات کی دعائیں چاہیے مجھے, آپ حضرات کا تعاون چاہیے مجھے, آپ حضرات کی محبت چاہیے مجھے, آپ حضرات کا ساتھ چاہیے مجھے. اور صرف مجھ سے اگر ملو گے تو آپ کو شیرینی اور لطافت ملے گی اور کچھ اور نہیں ملے گی, کیونکہ میں نے کبھی کسی سے رشتہ رکھا ہی نہیں. کس کی جیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے, محبت سے میرا سودا ہے اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ تمام ہمارے احباب جانتے ہیں, بچھے رہتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ بچھے رہتے ہیں. ہماری وہ خانقاہ کہیے, آفس کہیے, جو بھی کہیے, ایک روحانیت سے پر ماحول رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم رکھے. اب بلا تاخیر ہمارے سرپرست مفتی اصغر علی صاحب, خطیب امام رام گڑھ جامع مسجد رام گڑھ, ناظم تعلیمات جامع حضرت بلال کا خطاب. جی بالکل بالکل حضرت کی ایسی سفارت ہے کہ جب بھی میری حضرت کی تو جیسے تو جیسے جا کے پیر کے کار پڑے گا تو میرے کو فوراً وہاں سے بتا دے گا, سما ادھر بولو کہاں کا پہنچ کے رہا میرا اور پوری زندگی مدبہ کے اندر آ کر آگے سے ہم حضرت اور جب بھی راستے اور ہمارے حصہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے سامنے تو جب بھی میری یہاں جب 2 سال مکمل کیا تو حضرت نے مجھے تیاری کا بتانے نہیں تھا, سب کو پہلے بھی حافظ ہو گیا تو اور ایک سال کے بارے میں ایسے ہوتا ہے. اللہ ان کی دیکھا ہوتی تھی اور 24 گھنٹے کے کم سے کم 2000 مرتبہ اگر وہ کسی کا کام کرتے تھے تو حضور حافظ ملت علیہ یاد کرتے تھے اور ان کا یہ اور سنایا کرتے تھے کہ زمین پر دان کرو تو زمین کے نیچے آرام کرو. یہ تو ہمیں مستعد کی نکاح کا بیان کرنا وسيدنا ونبينا محمد وعلى اله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل کی مصنفی بنا تجری اور انہوں نے بارہ حصوں کو ایجاد لیا سنتی ہوئی کا بنا لیا پھر حسن دن بھر سے بہت سے جب تو سب کے لیے سامان 11 لاکھ سے ایسا تو اس دور میں سارے مسلمانوں کے لیے اللہ اس دنیا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ بتائیں کہ چند منٹ آپ مجھے دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ تیار ہیں؟ آپ کو دینا ہی پڑیں گے، آپ نازم ہیں، مجبوری میں۔ اگر آپ تیار ہیں تو مجھے میرے سوالات کے جوابات دیجئے۔ آپ میں سے کون ہے جس کو برکت نہیں چاہیے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہو تو بتائے، دائیں بائیں سامنے اوپر نیچے، کوئی نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی نہیں
نہیں ہے جس کو برکت نہیں چاہیے؟ اب مجھے بتائیے آپ میں سے کون ہے جس کو رحمت نہیں چاہیے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس کو مغفرت نہیں چاہیے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس کو مدینے والے کی شفاعت نہیں چاہیے؟ کوئی ہو تو بتائے۔ آپ میں سے کون ہے جس کو جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ہو تو بتائے۔ کوئی نہیں ہے؟ ہے؟ نہیں ہے؟ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، اسی لیے کہا ہے۔ یہ میں نے 5 باتیں آپ سے پوچھنی، تقریر نہیں کر رہا ہوں، اور شروع نہیں کی تقریر میں نے، تقریر شروع بھی ہو گئی ختم بھی ہو گئی، اور میں نے تقریر شروع نہیں کی۔ حضرات میں نے 5 چیزیں آپ سے پوچھی ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ان 5 میں سے کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے، کوئی نہیں ہے، اور کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تو آپ پھر گن لیجیے، برکت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، مغفرت بھی چاہیے، شفاعت بھی چاہیے، اور جنت بھی چاہیے۔ اب یہ پنجتن پاک کے صدقے میں یہ 5 چیزیں تو آپ کو چاہیے، جس سے انکار آپ کر نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ کہ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تشریف لائیں۔ ہماری ٹیسٹی حضرات پیغام دیا جا چکا، سلام باقی ہے، اور تعام بھی باقی ہے۔ ہاں وہ مین چیز ہے، تعام باقی ہے۔ حضرات آپ توجہ میری طرف رکھیں، آپ کو دنیا میں برکت چاہیے، دنیا میں رحمت بھی چاہیے، مرنے کے بعد مغفرت بھی چاہیے، نبی کی شفاعت بھی چاہیے، اور جنت بھی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مفتی شمس الہدیٰ صاحب کی بات سننا چاہیے، قاری عنایت الرحمان صاحب کا خطبہ سننا چاہیے، عزیزیہ میں آنا چاہیے، سب کچھ چاہیے آپ کو۔ جناب عبد الجبار صاحب امام بندی والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں آپ۔ آئیے بند، ٹھیک ہے، بولیے۔ 5 اتنی بڑی بڑی باتیں، ابھی میرے سوالات کے جوابات آپ نے دیے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ پنجتن پاک کے ہم ماننے والے ہیں، 5 باتوں کی ہم نے اس وقت گزارش کی ہے۔ 5 باتوں کو، 5 کاموں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کہیں گے
مفتی شمس الہدا صاحب بتائیں گے یہ کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے یہ کرنا چاہیے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ برکت حاصل کرنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، شفاعت حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، اشراق پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن سب کا لوپ لباب یہ ہے کہ 5 باتیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے، 5 چیزیں حاصل کرنے کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی، نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کا اس سے اتفاق ہے تو بلند آواز سے پڑھ کے سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب درود پاک میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اگر آپ کہیں تو میں توجہ کروں۔ مفتی شمس الہدا صاحب کا جامع معنی خطاب آپ نے سماعت فرمایا، ناخواں حضرات نے اپنا پیغام دیا۔ حضرت علامہ شاہ محمد سلمان صاحب مصباحی علیہ رحمۃ اللہ صاحب اس کے حالات بھی آپ نے سنے۔ اب کافی وافی ہے، مگر چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ مجھے بلایا ہی گیا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا جب بھی ہم آئے، اور اب آج بلایا گیا جب بھی ہم آئے۔ ہم عام بھی ہیں اور خاص بھی۔ آپ جب چاہیں ہمیں عام بنا دیں اور جب چاہیں خاص بنا دیں، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات، میری چند منٹ کی گفتگو، صلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ماہ ذی الحجہ مبارکہ اختتام پذیر ہے اور ماہ محرم الحرام کی آمد ہے، اور اس موقع پر ایک ہمارے نعت خواں انہوں نے امام حسین کا کلام پیش کیا۔ آئیے ماہ محرم کا ہم استقبال کریں اور کربلا والوں کی یاد تازہ کریں۔ اور تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کو آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی کانوں میں ہمارے۔ آپ آ گئی ہیں تو آپ ہماری بات سن لیں۔ مقام حسین ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ذات حسین ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو نام حسین محترمہ، آپ ہماری بات سنیے، توجہ رکھیے۔ آپ کام استقبال کرتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں قلیل تعداد میں ہیں، مگر ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ مقام حسین نہیں، نام حسین، توجہ کریں مفتی صاحب۔ میرے حسین پیکرے نورے مبین ہیں، میرے حسین پیکرے نورے مبین ہیں پیش سے حسین زبر سے عظیم ہیں۔
ہاں زبر زیر پیش. میری طرف توجہ کیجئے, آپ کو مزہ آ جائے گا اور فیضان کربلا حاصل ہو جائے گا. میرے حسین پیکرے نور مبین ہیں پیش سے حسین زبر سے حسین ہیں. پیش لگائیے تو حسین, زبر لگائیے تو حسین. ابھی زیر باقی ہے, وہ بھی لایا ہوں. میرے حسین پیکرے نور مبین ہیں پیش سے حسین زبر سے حسین ہیں. میدان کربلا میں وہ زیر زمین ہیں. زیر میدان کربلا میں وہ زیر زمین ہیں. کربلا میں رہتے ہیں, دنیا جانتی ہے. زبر زیر پیش میرے حسین پیکرے نور مبین ہیں پیش سے حسین زبر سے حسین ہیں. میدان کربلا میں وہ زیر زمین ہیں, لیکن مولانا جان کے زندے وکیل ہیں. دنیا کہتی ہے کہ وہ کربلا میں رہتے ہیں, اصغر کہتا ہے وہ مولانا جان کے دل میں رہتے ہیں. نام حسین قاری صاحب بالکل ذات حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام توجہ کریں, تقریر کے وقت نہیں ہے, ممکن ہے کہ یہی پیغام کافی و وافی ہو. شعراء کرام اور علماء کرام, مفتی صاحب کی خاص توجہ, نظامی صاحب کی خاص توجہ درکار. زبر زیر پیش ہو گیا. اہل سنت و جماعت ہم وہ ہیں جو چار کو ماننے والے کہ مفتی صاحب چار کو ماننے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو تین کو بھی ماننے والے ہیں. ہم وہ ہیں جو پنجتن پاک کو بھی ماننے والے ہیں. صرف اور صرف علی علی اور تین کو نہ ماننا وہ فرقہ موجود ہے. اور تین کا انکار کرنے والا, چار کا انکار کرنے والا, پانچ کا انکار کرنے والا اور علی علی کی رٹ لگانے والا, اس کو آپ توجہ سے سنیں اور آپ غور کریں. حسین, مجھے بتائیے حسین میں کتنے حرف ہیں, گن کے بتا دو. چار. اور حسن میں بولیے تین. حسنین میں حسن میں تین ہیں, حسین میں چار ہیں, حسنین میں 5 ہیں. ابھی نام حسین پر توجہ رکھیں. اب سنیے, ہیں 4 سے حسین, حسن میں وہ 3 ہیں. ہیں 4 سے حسین, حسن میں وہ 3 ہیں. حسنین پنجتن کے حروف حسین ہیں. ہیں 4 سے حسین, حسن میں وہ 3 ہیں. حسنین پنجتن کے
حروف حسین ہیں حسن اور حسین، یہ نام بتا رہے ہیں کہ ان کے عقیدت مند، ان کے غلام، ان کے چاہنے والے، جن کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، یہ 3 کو بھی ماننے والے ہیں، 4 کو بھی ماننے والے ہیں، اور بندتن باپ کو بھی ہماری پتہ عزیزیہ اسکول میں بہترین تعلیم ہو رہی ہے. حضرت مولانا الشاہ سلمان مصباحی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے استاد جلالت العلم حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ ہم نے عربی اور فارسی پڑھی ہے، آپ ہم کو انگریزی پڑھائیے. ایک صاحب آگے بڑھے، حضور میں پڑھا دوں گا. کہا ٹھیک ہے پڑھائیے. کہا پڑھیے A for ایپل، B for بال اور C for کیٹ. حافظ ملت نے فرمایا C for کیٹ کیسے، C for سیٹ ہونا چاہیے. یہ سی کی جو آواز ہے وہ سیٹ صحیح ہے، کیٹ کیسے صحیح؟ تو پڑھانے والے نے کہا حضور میں اتنا ہی جانتا ہوں، سی سے سیٹ نہیں کیٹ ہوتا ہے، بلی کے معنی میں. کاچا بولا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے، مجھے ایسی منافق زبان نہیں چاہیے. یہ ہے حافظ ملت صاحب عرص مولانا سلمان مصباحی صاحب کے استاد محترم. ابھی میں اگر یاد آیا تو آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں، آپ انگریزی میں پڑھاتے اور پڑھتے ہیں A for ایپل، اور اردو میں الف سے انار ب سے بکرا. اس اعتبار سے میں آپ کو سناتا ہوں نام حسین. میں ذات حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام حسین. ابھی آپ نے نام حسین کو زبر زیر پیش کے اعتبار سے سنا. اب آپ غور فرمائیں. حاصے حسین حافظ دین متین ہے. ارے سبحان اللہ کہو، میرے لیے نہیں، امام حسین کی محبت میں. مجھے آپ کی داد نہیں چاہیے، میں داد لیتے لیتے بوڑھا ہو گیا. اب نہیں، امام حسین کی محبت بولے سبحان اللہ. حاصے حسین حافظ دین متین ہیں، اور سین سے حسین سراج نبی ہیں. ہاں الف سے انار بس بکرا. اور کیجئے، حاصے حسین حافظ دین متین ہیں، اور سین سے حسین سراج مبین ہیں. یا سے حسین یاد الہی کی زین ہیں، اور نور سے روح قرآنی مبین ہیں. نام حسین پورا ہوا. ہاں اب نقطہ سنیے. الف سے شروع یا پہ ختم ہر کا نام ہے نا. کوئی اور پوچھے کوئی حرف ہے کیا ہو تو بتا دیجیے مجھے، میری علم میں اضافہ ہو جائے گا. الف سے شروع یا پہ ختم ہر کا نام ہے. اصغر الف پہ حرف کا نام. الف سے اصغر، الف میں یا، بات ختم. حضرات اصغر کے معنی سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا کوئی نہیں، مگر قسمت کا ہم بلند ہیں کہ نام کی نسبت ہے عجیب کی. حضرات یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے. اس نسبت کے تعلق سے پھر کسی موقع پر ہم کلام کریں گے. ابھی وقت بہت کم ہے، چند منٹ کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ توجہ سے ہماری بات سنیں. آیت کریمہ ہم نے پڑھی، تلک حدود اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیں ہیں، حدود.
जिस तरफ से बातों की आवाज आ रही है हम खूब समझना है कि पेट में भूख लग रही है। नहीं, बातों का मतलब यह है कि समझ जाना चाहिए कि भूख लग रही है। थोड़ी गुफ्तगू सुनिए आप। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये इस्लामी हुदूद है। हद का मतलब क्या होता है? हद का मतलब यह होता है कि ये इब्तिदा है, ये इंतहा, और जो भी अपनी इंतहा से आगे बढ़ेगा, हद से आगे बढ़ेगा, वो जालिम कहलाएगा, मुजरिम कहलाएगा। हिंदुस्तान की एक हद है, पाकिस्तान की एक हद है, जो भी इस हद से आगे जाएगा वो मुजरिम, और उधर का इधर आएगा वो मुजरिम। जो भी हद से आगे बढ़ेगा वो मुजरिम, जो भी हद से आगे बढ़ेगा वो खताकार, जो भी हद से आगे बढ़ेगा वो गुनाहगार, जो भी हद से आगे बढ़ेगा वो फसाद करने का और कराने का जिम्मेदार होगा। हद से आगे बढ़ना फसाद की जिम्मेदारी है। अब आप तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अहकाम बयान फरमाया, और अहकाम बयान फरमाने के बाद इरशाद फरमाया ठीक है, ये हुदूद हैं, जो कोई भी हद से आगे बढ़ेगा फकत ज़लमा नफ्सा, वो अपने आप पर जुल्म करेगा। हजरात आप तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर हदों को कायम किया है। चांद अपनी हद में रहता है, सूरज अपनी हद में रहता है, सितारा अपनी हद में रहता है। ये जितने भी सितारे हैं अपनी अपनी हद में रहते हैं। कभी चांद और सूरज में टक्कर नहीं होती, इन सितारों में टक्कर कभी नहीं होती, इनमें एक्सीडेंट कभी नहीं होता। हर एक की अपनी हद है, हर एक का अपना रास्ता है, हर एक की अपनी मंजिल है, हर एक अपनी मंजिल पर चलता है। अगर अपनी मंजिल को छोड़ दे, अगर अपनी हद को छोड़ दे तो वो अपने मेयार से हट जाएगा, वहीं पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। आप जानते हैं चांद अपनी मंजिल में, सूरज अपनी मंजिल में। कुरान कहता है चांद अपनी मंजिल में है, सूरज अपनी मंजिल में है। चांद के बस की बात नहीं कि सूरज को पकड़ ले, सूरज के बस की बात नहीं कि वो चांद को पकड़ ले। हर एक अपनी अपनी मंजिल में है। जब अपनी मंजिल छोड़ देंगे, जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, वही दिन क़यामत का होगा। वजमी अश-शम्स वल क़मर, ये चांद और सूरज जमा हो जाएंगे, क़यामत बर्पा हो जाएगी। पता चला ये चांद सूरज बता रहे हैं, ये शम्स और कमर बता रहे हैं, ये बर्गो बर्ग बहरो बर्ग बता रहे हैं। हर एक को अपनी मंजिल में रहना है। ऐ दुनिया वालों, तुम भी अपनी मंजिल में रहो। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को उसकी हद बताई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर एक अपनी हद में रहे, बाप अपनी हद में रहे, बेटा अपनी हद में रहे, भाई अपनी हद में रहे, बहन अपनी हद में रहे, आलिम अपनी हद में रहे, जाहिल अपनी हद में रहे, इमाम अपनी हद में रहे, मुक़्तदी अपनी हद में रहे। अगर एक दूसरे के हद से आगे बढ़ा, वही फसाद होगा, वही फितना होगा, वही झगड़ा होगा, वहीं पर फसाद बर्पा हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। और तवज्जो करें, हुदूद कायम किए परवरदिगार आलम ने। माँ अपनी हद में रहे, बहन अपनी हद में रहे, बीवी अपनी हद में रहे, बहन अपनी हद में रहे। बहन सास बनने की कोशिश न करे, सास बहू बनने की कोशिश न करे, बहू सास बनने की कोशिश न करे, और ये शौहर बीवी बनने की कोशिश न करे, ये बीवी शौहर बनने की कोशिश न करे, मर्द औरत बनने की कोशिश न करे, औरत मर्द बनने की कोशिश न करे। अल्लाह ताला ने अगर औरत बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करे, अगर अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करे। हर एक अपनी हद में रहे। आप तवज्जो करें, एक किताब में लिखा है कि गधा घुस गया अस्तबल में, और फौजी अस्तबल था। उस फौजी अस्तबल में गधे ने देखा कि फौज के घोड़े हैं, बड़े तरोताजा हैं, घास शानदार
مقدار مل رہی ہے, ان پر تیل بھی ان کے پاؤں پہ ملا جا رہا ہے, بڑی خدمت ہو رہی ہے. یہ گدھا کہنے لگا اوپر کو سر اٹھا کے, یا اللہ گھوڑا نہیں بنا, اور یہ گھس گیا استبل میں, کھانے لگا ان کا چارہ. اب فوجی خدمت گزار نے اس کو بھگایا تو ادھر گیا, ادھر بھگایا تو ادھر گیا, لیکن یہ کہیں بھاگ کر نہیں گیا, اس لیے کہ چارہ اچھا مل رہا تھا. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نے گدھا بنایا, گھوڑا کیوں نہیں بنایا. اس کے بعد کیا ہوا, 2-3 دن کے بعد میں اعلان ہوا کہ جلدی کرو, تیاری کرو, حملہ کرنا ہے ایک جگہ, فوج کو تیار رہنا ہے. گھوڑے تیار ہوئے اور اس کے بعد میں جلدی سے ان کو تیار کیا گیا. یہ فوجی گئے اور اس کے بعد میں 8 دن کے بعد واپس آئے, جب تک یہ گدھا ان کا بچا ہوا چارہ کھاتا رہا. اور اس کے بعد میں جیسے ہی گھوڑے واپس ہوئے تو کیا ہوا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, کسی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا, کوئی زخمی تھا, کوئی ادھر تھا, کوئی لڑک رہا تھا. عجیب عالم تھا. جب اس نے دیکھا خون بہ رہا ہے, اس نے دیکھا پاؤں ٹوٹ گئے ہیں, اب اس نے کہا یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے گھوڑا نہیں بنایا. تب سمجھ میں آیا, اس کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ کافی ہے. عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے, مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے, وہیں سے فساد ہو جاتا ہے. عورت ناز کرے اپنی قسمت پر, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے جیسا مجھے بنایا, اور مرد ناز کرے اپنی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے جیسا بھی مجھے بنایا. تلک حدود اللہ, ہر ایک کو اپنی حد میں رہنا چاہیے, حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حضرات چند منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج آپ غور فرمائیں, انہی حدود کی وجہ سے ہر جگہ, گھر میں, باہر, شہر میں, خاندان میں جو کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے وہیں سے فتنہ ہو جاتا ہے. حد سے آگے مت بڑھو, اپنے حد میں رہو. عالم اپنی حد میں رہے, جاہل بننے کی کوشش نہ کرے, اور جاہل اپنی حد میں رہے, عالم بننے کی کوشش نہ کرے. اپنی حد میں رہو, ہر ایک اپنی حد میں رہے. حضرات آپ کو ہم بتائیں, آج غور کیجئے, مجھے ایک حدیث پاک آپ کو سنانے کی اگر اجازت ہے, میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں, اجازت ہے؟ آج ہم اسلامی تعلیم کو بھلا چکے ہیں. تجارت کو ہم نے دھوکہ سمجھ رکھا ہے. دھوکہ, یہ تجارت دھوکہ نہیں ہے, بلکہ یہ تجارت عبادت ہے. تجارت کیا ہے؟ عبادت ہے, با عبادت. اور یہ تجارت بغیر لین دین کے, قرض کے چل نہیں سکتی. قرض دینے والا اپنی حد میں رہے اور قرض لینے والا اپنی حد میں رہے. میں حد کی بات کر رہا ہوں, اب آپ توجہ کریں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. توجہ کریں میری طرف, چند منٹ. نماز کے لیے سرکار تشریف لے جا رہے, ایک یہودی آیا. یہ حدیث مسلم شریف باب علامات النبوہ میں لکھی ہے, آپ حوالہ ملاحظہ کریں اور خود دیکھیں. سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ایک یہودی سامنے آیا, کہنے لگا سب سے پہلے آپ میرا قرض ادا کیجئے. سبحان, قرض ادا کیجئے, جب میں آگے جانے دوں گا. سرکار نے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. کہا نہیں, آپ کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ نہ دیں. سرکار ٹھہر گئے, اس نے جانے نہ دیا. سرکار کو جانے نہ دیا, صحابہ آ گئے, ایک ایک کر کے اکٹھے ہونے لگے. اس یہودی نے جانے نہ دیا, پہلے قرض ادا کرو اس کے بعد جانے دوں گا. سرکار کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام چاروں طرف یہودی کی طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں. اس نے سرکار کو کھڑا کیا ہے اور تکلیف دیتا ہے. کہنے لگے جتنا تیرا قرض ہے ہم دیں گے, ان کو جانے دے. کہنے لگا یہودی نہیں, انہوں نے لیا ہے میں ان سے لوں گا, نہیں جانے دوں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا اس سے کچھ نہ کہو.
ہمارا حال کیا ہے جانتے ہیں؟ کیا کر لو گے بھائی؟ نہیں دیتے، اوپر سے گالی۔ آپ غور کریں، قرض دینے والا اپنی حد میں رہے، قرض لینے والا اپنی حد میں رہے، اپنی حد میں رہے۔ سرکار نے ارشاد فرمانے سے کچھ نہ کہا جائے۔ ایک نماز کے وقت گزر گیا، یہودی کھڑا رہا، سرکار بھی کھڑے رہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، میرے سرکار ساری رات کھڑے رہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرا چاروں طرف سے لوگ آ گئے، اس منظر کو دیکھنے لگے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ توجہ کریں، میں آج جو بول رہا ہوں آپ مچل جائیں گے۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ یہودی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ صحابہ نے نعرہ لگایا، یہودی مسلمان ہو گیا، ابھی سختی کر رہا تھا، یہ مسلمان ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا جب تجھے مسلمان ہونا تھا اتنا پریشان کیوں کیا؟ اتنا پریشان کیوں کیا تجھے مسلمان ہونا تھا؟ یہودی کہنے لگا سنو، مسلم شریف باب علامات النبوہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہودی کہنے لگا لوگوں، میں نے توریت شریف میں رحمت للعالمین کے اوصاف پڑھے، ان کی خوبیاں پڑھی تھی، ان کے کمالات پڑھے تھے۔ رحمت عالم ایسے ہوں گے، نبی آخر الزمان ایسے ہوں گے، خاتم پیغمبراں ایسے ہوں گے، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ ان اوصاف میں میں نے پڑھا تھا انتہائی برداشت کرنے والے ہوں گے، ان جیسا کوئی برداشت کرنے والا نہ ہوگا، انتہائی برداشت کرنے والے ہوں گے۔ اب میں یہ کیسے پہچانوں کہ یہ برداشت کرنے والے ہیں؟ انہوں نے قرض لیا، میں موقع کی تلاش میں تھا، ٹھیک ہے میں ان کی برداشت دیکھوں گا، اس لیے میں نے ان کو کھڑا کیا۔ 24 گھنٹے یہ کھڑے رہے، میں قرض مانگتا رہا، نہ یہ گئے نہ میں گیا۔ میں نے 24 گھنٹے کے بعد میں میرے دل نے فیصلہ کیا توریت شریف میں جو لکھا ہے وہ بالکل حق لکھا ہے، یقیناً صحیح لکھا ہے، ان سے زیادہ کوئی غریب نہیں، ان سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ ہر ایک اپنی حد میں رہے حضرات، میرا یہ موضوع ہر ایک حد میں رہے۔ غصہ اپنی حد میں رکھو، پیار اپنی حد میں رکھو۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک آپ سنیے، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت بھی اپنی حد میں ہو، عداوت بھی اپنے حد میں ہو، غصہ بھی اپنے حد میں ہو۔ صاحب عرس حضرت علامہ مولانا سلمان مصباحی، جن کے بارے میں نظامی صاحب نے کہا وہ بڑے بھائی تھے، یقیناً وہ میرے بڑے بھائی، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں برداشت کا عالم کیا تھا۔ جامع حضرت بلال، اس وقت مسجد بلال شاندار کمپلیکس ہے، اس وقت میں اس بلال مسجد کو تبلیغی جماعت والوں سے چھینا گیا تھا، سب غصے میں تھے، علماء سے متنفر تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہم نے بغداد کانفرنس کرائی، بغداد کانفرنس علماء کی جانب سے ہوئی، اور یہ علماء کرام وہاں سے چلے۔ مولانا سلمان مصباحی صاحب توکل مستان درگاہ میں سرائے میں موجود تھے، ہم علماء ان کے پاس پہنچے، ہم نے کہا کب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا کریں؟ میں نے کہا حضرت کیا کریں کی بات ہے، اتنا سنیے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کیا خاکے زمینیں کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ اچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا باہر نکلیے، آپ علماء کرام کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم پہنچے صاحب ثروت کے پاس، سیاسی حضرات کے پاس پہنچے، بغداد کانفرنس ہم کرائیں گے، صدام حسین نے جو کام کیا ہے اور اس کے بعد میں بغداد کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، ہم اس کے دفاع کے لیے کانفرنس کریں گے اور بتا دیں گے ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارے دل میں مدینے کا بھی احترام ہے اور بغداد والے سردار کا بھی احترام ہے۔ ہم
ہم بتا دیں گے حضرت نے کہا چلیے. اب حضرت کے ساتھ ہم چلے, جامع حضرت بلال میں پہنچے. ہمارے 2-3 عالم تھے جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم 2-3 آدمی باہر کھڑے ہوئے, یہ عشاء کی نماز پڑھیں اور ہم اس کے بعد میں دوسری جگہ جائیں اور اس کے بعد میں کام کو ہم آگے بڑھائیں. اتنی دیر میں ایک آدمی آیا گاڑی پر سوار, ہم کو دیکھا. ہمارے ساتھ مفتی علیم الدین صاحب بھی تھے جو اس وقت میں صاحب فراش ہیں, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ بھی تھے. ایک دم ایک تبلیغ جماعت کا آدمی نکلا گاڑی پر اور اس نے ہمارے سامنے گاڑی کو روکا, اور روکنے کے بعد میں بہت موٹی گاڑی. مفتی علیم الدین صاحب کو غصہ آیا, کبک وہ کہاں رکتا, وہ گاڑی اسٹارٹ کیا چلا. مصباحی صاحب علیہ الرحمہ جو یہاں آرام فرما رہے ہیں, سن رہے ہیں ہماری بات. مصباحی صاحب نے مفتی علیم الدین صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے, مولانا نبی کی محبت میں گالیاں سننا یہ بھی سنت ہے. مسکرائے اور فرمایا سنیے گالی, جانے دیجئے اس کو, کچھ مت کیجئے. پتہ چلا کہ غصہ کب کیا جائے, برداشت کتنا کیا جائے, یہ صاحب اس سے پوچھئے. حضرت مولانا سلمان مصباحی صاحب علیہ رحمت و رضوان نے ادارہ قائم کیا تو ایسے نہیں, بلکہ وہ ایسے حد میں رہے. میرا موضوع کیا ہے, مفتی صاحب ہر ایک اپنی حد میں رہے. دیکھیے امام صاحب جب تک امامت پر ہیں تو ماشاءاللہ, اور جب امامت چھوٹ جائے تو نمازوں کا اللہ حافظ. میں علماء سے کہتا ہوں, علماء سے, مولانا آپ کو جتنی بھی تنخواہ مل رہی ہے وہ اپنی جگہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نماز باجماعت ہو. اس میں برکت دیکھیے. علماء کرام یہ پیغام یاد بھی رکھیں, دوسرے اپنے ساتھیوں کو پہنچائیں. میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بڑا ہوں اور میرا کام ہے بتانا. یاد رکھیے کہ آپ کی اگر تنخواہ 15,000 20,000 بھی ہے زیادہ سے زیادہ, یا 25 ہو چکی ہے زیادہ, بہت کم ہے, بہت کم ہے. لیکن جانتے ہیں 25,000 اور 15,000 کی تنخواہ پانے والے اور 50,000 کام پانے والے, 1,00,000 روپے کا فائدہ اٹھانے والے, ان کا کیا حال ہے جنہوں نے کروڑوں روپے لگا رکھے ہیں اور جہاں گئے تو ان کو 50 گالیاں کھاتے ہیں, 50 گالیاں سنتے ہیں, تب کہیں 1,00,000 روپے کا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ کہاں گیا پیسہ پتا نہیں, کدھر گیا پتا نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت امامت عطا فرمائی ہے. اس امامت کی برکت ہے کہ 50 گالیاں نہیں بلکہ 50 آدمی آپ کو سلام کرتے ہیں. اور آپ کے دیا یاد رکھیں اس کا گزارا 50,000 میں نہیں ہوتا, آپ کا 15,000 میں برکت. یہ برکت ہے. حاضرین, تمہارا سلمان مصباحی علیہ رحمت و رضوان وہ ہیں جو امام بھی رہے تو اپنی حد میں رہے, اور پھر اس کے بعد مقتدی ہو گئے تب اپنی حد میں رہے. ان کے مقتدی ہونے کا عالم یہ تھا کہ وہ حجرے میں رہتے اور جیسے ہی تکبیر شروع ہوتی تو وہ اپنے حجرے سے نکلتے اور صف میں کھڑے ہو جاتے, امام سلام پھیرتے تو پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ان کا کام تھا. یعنی انہوں نے مقتدی ہو کر ہی بتا دیا اور امام ہو کر بھی بتا دیا. بناوٹ لوگوں کو اکٹھا کرنا کچھ نہیں. ان کا عالم یہ تھا کہ مسکراتے اور دعائیں دیتے, اس کے بعد میں رخصت کر دیتے. عزیزی آفس جو کون سا وہ سڑک ہے, وہ گرجا, ہاں چرچ کے سامنے عزیزی آفس تھا, وہاں پر ہم بیٹھے تھے. اور یہ عجب بات تھی کہ عزیزی آفس میں ہم جاتے تو جتنے چاہنے والے تھے سب کو کہتے مولانا آ گئے, آپ سے بات بعد میں ہوگی, پہلے مولانا سے بات. بیٹھتے بہت دیر تک باتیں کرتے اور ہنسی کرتے, سنتے سناتے, مشورے ہوتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آج مفتی شمس الہدیٰ صاحب
جہاں امام ہیں یہ مصباحی صاحب علیہ رحمت و رضوان کی دین ہے.